بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو ہے مالک جس خضوع سے نیت کے ساتھ فرش ادا بچھایا گیا ہے، فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ کافی مومنین بیٹھے ہیں، دل سے آمین کہیں گے۔ مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مجلس پڑھنے پر، نوحہ پڑھنے پر، ذکر اہل بیت کرنے پر ساری دنیا ناراض ہونا چاہے، رشتہ توڑنا چاہے توڑ لے، پرواہ نہیں ہے۔ دو لوگ راضی رہیں، ایک حسین کی ماں ہم سے راضی رہے، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے۔ تو جو واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا، تمام مشکلات کا حل ہمارے وارث کے قدموں میں ہے۔ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور فرما، ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں دعا ہے، ہر مومن کے دل کی آواز ہے، لبوں پہ لا رہے ہیں، دل سے آمین کہیں گے۔ مولا ہر مومن کو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو مستور ہو، جو جا چکے انہیں پھر سے، جو نہیں جا چکے ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا دے۔ جتنے بزرگان تشریف فرما ہیں، نوجوان تشریف فرما ہیں، سب کی دعائیں اٹھنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے روزہ امام پر اسی سال حاضری کے لیے بلند تر صلوات۔ اگر تھوڑا آگے آ جائیں نا، مجھے پڑھنے میں آسانی ہوئے گی۔ تھوڑا آگے آ جائیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ رات کا کافی پہر گزر چکا ہے، کافی دیر سے مجلس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ چند جملے سماعت کریں گے۔ پتہ چلا کہ تابوت برآمد ہوگا حضرت قاسم علیہ السلام کا، تو اسی حوالے سے ایام بھی ہیں رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ کے، چند جملے فضائل کے اور چند جملے مصائب کے، اگر دل ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ نہیں ایسے نہیں، کافی تعداد میں مومن جمع ہیں، زور سے بآواز بلند آ رہا ہے صلوات۔ جزاک اللہ۔ پروردگار عالم سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ امام حسن علی مقام، امام حسین علی مقام، یہ دو شہزادے پروردگار عالم نے نبی کو عطا کیے۔ علی مولا، یا علی مولا 14 میں جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ 14 معصومین میں علی مولا کی جداگانہ حیثیت ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو دو بیٹے پروردگار عالم نے ایک ساتھ امام کسی بھی امام کو عطا نہ کیے سوائے مولا کائنات کے۔ دو بیٹے امام، جو مجلس سننے آئے ہیں ساتھ رہیں گے تھوڑی دیر، دو بیٹے امام ایک ساتھ معصوم امام اللہ نے سوائے مولا کائنات کے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ مالک کیا سبب ہے؟ تو سنت تبدیل نہیں کرتا، ہر امام کو تو ایک بیٹا دیا، علی کو دو بیٹے کیوں عطا کیے؟ کہا علی ہر میدان میں علی ہے، علی ہر لحاظ سے علی ہے، اعلیٰ ہے۔ سنو، دو بیٹے معصوم امام علی کو اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ علی کے پاس دو جائیدادیں ہیں، دو وراثتیں ہیں۔ مولا وہ دو وراثتیں کون سی ہیں؟ کہا یاد رکھنا، جتنی بھی اسلام میں جنگیں ہوئیں، جتنی بھی کامیابیاں اسلام کو ملی، وہ علی کے صدقے میں ملی۔ 85 جنگیں علی نے علم کے ذریعے سے لڑی ہیں، ایک جنگ علی نے قلم کے ذریعے سے لڑی ہے۔ قلم کا فاتح بھی علی ہے، علم کا فاتح بھی علی ہے۔ جو جنگیں علم لے کر علی مولا نے لڑی، ان کا فاتح بھی میرا مولا ہے۔ اور 85 جنگیں جو قلم لے کے لڑی گئیں، جو علم لے کے لڑی گئیں، اس کا فاتح بھی علی، اور ایک جنگ جو قلم لے کے لڑی گئی، اس کا فاتح بھی علی۔ پروردگار عالم نے دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اہل علم تشریف فرما ہے، جو جنگ علم لے کے لڑی گئیں انہیں پروردگار عالم نے فتح کہا، اور جو جنگ علی نے قلم لے کے لڑی اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ فتح مبین بڑی ہے، فتح چھوٹی ہے، تو اللہ نے دو بیٹے ایک ساتھ امام دے کر دونوں وراثتوں کو سنبھالنے والے عطا کیے۔ علی نے بھی یہ کیا کہ دونوں میں جاگیریں برابر بانٹی۔
काटी। अली ने, क्योंकि हसन बड़ा बेटा था, हुसैन छोटा बेटा था, वरना तो फर्क नहीं है, हसनैन कहते ही दो हसन या दो हुसैन को हैं, इन दोनों में फर्क नहीं है। अल्लाह ने दोनों को जायदादें अता की। अली फतहा का भी वारिस, अली फतेह मुबीन का भी वारिस। तो अल्लाह ने अली को दो बेटे देकर ये दोनों जागीरें बराबर बंटवाई। इमाम हसन को, क्योंकि फतेह मुबीन के वारिस थे, इमाम ने कलम दिया, और इमाम हुसैन जो फतहा के वारिस थे उन्हें अलम दिया। अलम लेके हुसैन करबला आया है, कलम लेके अली का लाल शाम आया है। शाम कलम के जरिए से हसन ने फतह किया और अलम के जरिए से करबला हुसैन मौला ने फतह की। लोग कहते हैं हसन को लड़ना नहीं आता था, हसन लड़ना नहीं जानते। ये जानते नहीं हैं, जमल की ऊंटनी को गिराने वाले को हसन कहा जाता। नहीं सुना आपने? जमल की ऊंटनी गिर नहीं रही थी, मौला ने फरमाया था बड़े बड़ों से, जिन्हें तारीख मालूम है, कि जाओ कौन इस ऊंटनी को गिराएगा। इसलिए कि अगर ये ऊंटनी न गिरी तो गौशाला की तरह इसकी पूजा होगी, जैसे मूसा के दौर में पूजा हुई थी। लिहाजा कौन जाएगा? मालूम है, बड़े बड़े जर्नैल मैदान में हैं, मालिक अश्तर मैदान में हैं, मोहम्मद हनफिया मैदान में हैं। अली का बेटा मोहम्मद हनफिया कितना बहादुर है कि मौला ने कहा जाओ जाकर मैदान में लड़ो। तो एक मर्तबा लड़ने आया, 30,000 का लश्कर है और कम से कम 18,000 का लश्कर, 1,20,000 में से जो सिर्फ तीर फेंक रहा है अली के लश्कर पर। अली वाले लड़ने जाएंगे, वो तीर फेंकेंगे, ये तलवारों से तीरों को भी काटेंगे, सामने वालों को लाशों में तब्दील भी करेंगे। अली का बेटा मैदान में उतरा, ये मोहम्मद हनफिया है। जब ये मैदान में उतरा, तीर बरस रहे थे, इसने कमाल की जहाद किया, पलट कर आया, जख्मी भी है। एक मर्तबा मौला ने कहा कोई मेरे बेटे को ठंडा पानी पिलाओ। ठंडा पानी मिला। अली मौला ने, जब फौज ने दोबारा ललकारा, आवाज दी जाओ मोहम्मद, दोबारा जाकर लड़ो। मोहम्मद दिलेरी से लड़ा, वापस आया, खून में डूबा हुआ है। अली मौला ने जख्म भी साफ करवाए, शहद का शरबत पिलवाया। एक मर्तबा कहा जाओ दोबारा दुश्मन से लड़ो। तो एक मर्तबा किसी मुनाफिक ने कहा कि मोहम्मद हसनैन खैमे में हैं, ये दोनों तुमसे बड़े हैं, मगर अली बड़े बेटों को नहीं भेजता है, तुम्हें भेजता है, तुमसे ज्यादा प्यार नहीं है, हसनैन से ज्यादा प्यार है। तो इस मर्तबा कहने लगा पलट कर, बाबा हसनैन भी तो खैमे में है ना, आप उन्हें नहीं भेजते, आप हमें तीसरी बार भेज रहे हैं। मौला ने जुमला कहा, आवाज दी, ए मोहम्मद तेरा कसूर नहीं है, तेरी मां की तरबियत में कमी रह गई है, तुम्हारी मां की तरबियत में कमी रह गई। अली मौला ने कहा था, बाबा ने कहा था, लेकिन मां का ताना सुना तो इतना गैरतमंद है, ज़रा को उंगलियों से चीर के फेंक दिया, इतना बहादुर। अब अली की तरह कुर्ते में जाएगा लड़ने के लिए, तीर बरस रहे हैं, लेकिन ऊंटनी को गिरा नहीं सकता। जब मोहम्मद नाकाम वापस आए, एक मर्तबा बिजली चली खैमे से, एक नूर चला खैमे से, और ऊंटनी का किस्सा तमाम करके वापस आया। तो मौला ने कहा कौन गया था? सर झुका के मोहम्मद ने कहा तेरे हसन के सिवा कौन हो सकता है? ये कारनामा तेरे हसन ने सर अंजाम दिया। तो एक मर्तबा सर झुका हुआ था मोहम्मद का, और मोहम्मद परेशान थे। मौला अली ने पूछा मोहम्मद शर्मिंदा क्यों है, सर क्यों झुका हुआ है? कहने लगा या बाबा मैं भी आपका बेटा हूं, हसनैन भी आपके बेटे हैं, लेकिन हसन कामयाब हो गए, मैं कामयाब नहीं हुआ। वजह क्या है? मुस्कुरा के अली ने कहा तूने कोशिश तो की थी ना, और अच्छी कोशिश की थी, बहुत बेहतरीन लड़ाई की थी। अगर काम ना हुआ तो कोई मसला नहीं, नतीजा अल्लाह पर, लेकिन हसन कामयाब हो गया, तू भी अली का बेटा है, वो भी यही कह रहा है ना। नहीं, फर्क है, हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, तुम और अब्बास मेरे बेटे हो। कुछ अर्ज कर रहा हूं पढ़े लिखे अहबाब से, तुम हो मेरे बेटे और वो दोनों हैं नबी के बेटे। नबी के बेटों से मुकाबला नहीं करना, कमाल नहीं है।
علی سمجھا رہے ہیں اپنی اولاد کو، جب علی کے بیٹے حسنین کے برابر نہیں ہیں، جب علی کے اپنے بیٹے حسنین کے برابر نہیں ہیں تو کسی اور کے بیٹے حسنین کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ کہنے لگے حسن نے کارنامہ سر انجام دیا، مجھ سے نہ ہو سکا، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، چلو تمہیں آج سمجھ میں آئے حسن کیا ہے اور تم کیا ہو۔ اب اگر کسی نے دوبارہ سے محمد سے کہا کہ حسنین سے زیادہ پیار ہے تم سے نہیں، تو کیونکہ علی مولا سمجھا چکے تو محمد نے پلٹ کر کہا یہ بتاؤ تمہیں اپنے جسم کے کون سے حصے سے محبت نہیں ہے؟ تو بندے نے کہا پورے جسم سے پیار ہے۔ کہا یہ بتا اگر آنکھ میں تیر لگے گا تو کیسے بچائے گا؟ کہا ہاتھ آگے کروں گا، ہاتھ سے حفاظت کروں گا۔ کہا کیوں؟ ہاتھ بھی جسم کا حصہ ہے، آنکھ بھی جسم کا حصہ ہے، تو ہاتھ سے کیوں روکے گا؟ کہ اس لیے کہ ہاتھوں کا کام آنکھ کی حفاظت کرنا ہے۔ کہ اب سمجھ میں آیا، حسنین علی کی آنکھیں ہیں، میں اور عباس علی کے ہاتھ ہیں، ہم علی کے ہاتھ ہیں۔ جب بھی آنکھ پر کوئی حرف آئے گا تو ہاتھ ہی آگے بڑھیں گے حفاظت کے لیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو امام حسن نے قلم سے کارنامہ سر انجام دیا۔ لوگ علی مولا کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے، یہ امام حسن نے چوتھا خلیفہ منوا لیا اپنے بابا کو۔ لوگ ممبروں سے گالی دیتے تھے علی کو، امام حسن نے یہ لکھوایا کہ آئندہ کوئی ممبر سے علی کو برا نہیں کہے گا۔ ساری شرائط مولا نے اپنی مرضی کی لکھوائیں۔ اپنی مرضی چلانے والا ہارنے والا نہیں ہوتا ہے، جیتنے والا ہوتا ہے۔ امام کامیاب جانتے بھی ہیں امام حسن کون ہیں؟ دل ہے کچھ فضائل پڑھوں یا مسائل پڑھوں؟ سن رہے ہیں گفتگو؟ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانتے ہیں امام حسن کون ہیں؟ شام میں آ گئے امام حسن۔ جب شام میں آئے نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا شامی کہ سنا نہیں تھا کبھی امام کو بولتے ہوئے، کہنے لگا ذرا ممبر پر جاؤ اور تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دو۔ یہ سمجھتا ہے حسن کو بولنا نہیں آتا ہے، اس سے خبر نہیں ہے چلتے پھرتے قرآن کو حسن کہا جاتا ہے، چلتے پھرتے قرآن کو حسن کہا جاتا ہے۔ امام حسن ممبر پہ آ گئے۔ جب امام ممبر پر آئے تو امام نے اپنا تعارف کرایا، سنو پہلے حمد، پھر نبی کی تعریف، اور اس کے بعد کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں حسن مجتبی ہوں، میں احمد مختار کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ خاتون جنت کا بیٹا ہوں، میں سیدوں کا سید ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں عرفات کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ امام خطبہ دے رہے تھے، شامی نے گھبرا کر امام حسن سے کہا حسن کھجور کی تعریف کرو۔ تو بڑے بڑے خطیب آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر ان سے ممبر پر فوراً موضوع تبدیل کرنے کا کہو تو شاید وہ صلاحیت نہ ہو جو نبی کے بیٹوں میں ہے۔ شام والے نے کہا حسن اپنی تعریف چھوڑو، اب آپ کھجور کی تعریف کرو۔ تو امام نے بغیر رکے فرمایا کھجور نعمت ہے، اللہ نے نعمت عطا کی، یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، اسے ہوا پھلاتی ہے، سورج اسے پکاتا ہے، چاند اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لو مجھے حسن مجتبی کہا جاتا، مجھے حسن مجتبی کہا جاتا۔ ہلکا سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ پریشان نہیں کروں گا، میں حسن مجتبی ہوں۔ کون ہوں میں؟ امام کا خطبہ روکنے کی کوشش کی لوگوں نے، دیکھیے آپ تو اپنے ہیں نا،
اپنے مجمع میں پڑھنا بڑا آسان، نعرے لگوانا بڑا آسان، لیکن دشمنوں میں پڑھنا بڑا مسئلہ ہے۔ امام دشمنوں میں پڑھ رہے ہیں۔ میں حسن ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں احمد مختار کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں۔ کہا کھجور کی تعریف کرو، امام نے کھجور کی تعریف کی، پھر واپس آ گئے۔ میں حسن مشتبہ ہوں، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں منا کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ امام خطبہ دے رہے ہیں، پھر ایک اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا تمہارے بڑے بھی دعویٰ کرتے تھے، تم بھی دعوے کر رہے ہو۔ امام نے دیکھ کر کہا سن، میں حسن ہوں، اگر میں چاہوں تو کوفے کو شام کو کوفہ کر سکتا ہوں۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا، ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا تمہارے بڑے بھی ایسے ہی دعویٰ کرتے تھے۔ معراج میں گئے، واپس آ گئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا۔ امام نے غضب میں فرمایا میں نے کہا میں حسن ہوں، پہچان لو، اگر نہیں پہچانتا تو پہچان لے، میں شام کو کوفہ کو شام کر سکتا ہوں۔ اتنا نہیں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کو مرد کر سکتا ہوں۔ شامی نے کہا مجھے کر کے دکھاؤ۔ امام نے فرمایا تم مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ اسے سننے میں دیر لگی، عورت بننے میں دیر نہیں لگی۔ درود پڑھو محمد و آل محمد۔ عورت بننے میں دیر نہیں لگی۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا تھا کسی مجلس میں، سن لیجئے، لوگ کہیں کہ نبی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ان کی تعریف ہی تو نبی کی تعریف ہے۔ مگر سنیے، ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد نبی کو اپنی پریشانی بتائی، اللہ کے نبی میں بہت غریب ہوں، میری مدد کریں۔ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا۔ ابھی یہ بیٹھا تھا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر نبی کو ایک تھیلی دی، رقم کی تھیلی دی۔ اللہ کے نبی یہ لیجئے، یہ کیا ہے؟ کئی 80 درہم ہے۔ کتنے درہم ہیں؟ 80 درہم۔ نبی نے سامنے والے کو دیے جو مانگنے آیا تھا اور کہا یہ دینار ہیں، جاؤ خرچ کرو۔ آنے والے نے کہا درہم ہیں، نبی نے کہا دینار ہیں۔ درہم اور دینار میں فرق بتاؤں؟ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تھیلی میں صادق بھائی درہم رکھے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں لے جا بچوں پہ خرچ کر، یہ دینار ہیں۔ سامنے والے نے گھبرا کر کہا اللہ کے نبی میں نے خود رکھے ہیں، یہ درہم ہیں، آپ دینار کہہ رہے ہیں۔ نبی نے پلٹ کر کہا تجھے اپنے رکھنے پہ یقین ہے، محمد کے کہنے پہ یقین نہیں ہے، میرے کہنے پہ یقین نہیں۔ تھیلی کھلی، رکھے درہم تھے، نکلے دینار، نہیں پہچانا۔ یہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اچھا پھر پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ اگر تھکے نہیں ہیں تو فضائل تھوڑے سے آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ یا عادت ڈالیں اس نعرے کی، بڑا کام آئے گا قبر میں، حشر میں، پل صراط پہ، میزان پہ۔ عادت ڈالنے علی علی کی یہ کام آتا ہے، اس لیے کہ نعرے میں کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ کسی فیکٹری کا جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ آپ کو معلوم ہے فیکٹری میں، وسیع بھائی فیکٹری میں اگر تنخواہ بند ہو جائے، کسی کارخانے میں تنخواہ بند ہو جائے تو محبت کرنے والے 2 مہینے تنخواہ نہ ملنے پر پریس کلب پہنچ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں مالکوں کے خلاف، تنخواہ نہیں ملی تو کوئی تو بہت تیز نعرے لگاتا ہے، کوئی آہستہ سے جواب دیتا ہے اور کوئی بالکل نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتے؟ بہت سے لوگ سمجھدار ہیں،
وہ یہ جانتے ہیں جب تنخواہ ملے گی تو سب کو برابر ملے گی، سب کو ملے گی، نعرہ لگانے والے کو بھی ملے گی، نہیں لگانے والے کو بھی ملے گی۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کسی فیکٹری کا جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ کیا ہے؟ مجلس حسین ہے۔ توجہ اگر میری جانب رہے تو میں کچھ عرض کر پاؤں گا۔ آخر مجلس ہے، پھر زندگی ہے یا نہیں ہے، چند جملے سن لو۔ مولا کی شان، امام حسن یوں بھی کم پڑا جاتا ہے تو سن لو تھوڑا سا۔ عرض کر رہا ہوں کہ نعرے کا جواب واجب ہوتا ہے کہ سب دیں، نعرے کا جواب سب دیا کریں، اس لیے کہ یہ فیکٹری کا جلسہ نہیں ہے، یہ احتجاج پر، تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج نہیں ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ سنو، آپ نے بات خود بڑھوائی ہے۔ ایک دن رسول خدا مسجد سے نکلے، علی مولا حسنین ساتھ تھے، نبی مسجد سے نکل کر بی بی کے دروازے پر آئے، گھر پر آئے، سامنے ہی تو در ہے نا بی بی کا۔ علی مولا سے نبی نے کہا کہ تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور میں اندر جاؤں گا، کوئی ملنے آئے تو آج منع کر دینا، آج میں مصروف ہوں، کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ نبی علی مولا کے گھر آئے ہیں، علی مولا سے کہہ رہے ہیں آپ باہر رہیں، میں اندر جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور آج ایک خاص میٹنگ ہونے والی ہے، فرشتے آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی کمال ہے، فرشتے کسی اور در پر نہیں جاتے ہیں، زہرا ہی کے دروازے پر آتے ہیں، سلام اللہ علیہ، اسی در پہ آتے ہیں۔ تو نبی نے کہا میری فرشتوں کے ساتھ آج میٹنگ طے ہے تو مجھے میٹنگ کرنی ہے۔ نبی چلے گئے اندر اور مولا علی باہر رہ گئے۔ اتنی دیر میں ایک آ گیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یا علی مجھے نبی سے ملنا ہے۔ مولا نے کہا کہ آج وقت نہیں ہے نبی کے پاس۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ نہیں، جب مولا نے کہا کہ وقت نہیں ہے، آج ملاقات نہیں کریں گے، تو وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرا آیا، اس نے آ کر کہا یا علی مجھے نبی سے ملنا ہے۔ نبی نے کہا کہ وقت نہیں ہے نبی کے پاس۔ اچھا، یہ جو دوسرا ہے تھوڑا ضدی طبیعت کا ہے، اس نے کہا کہ کیوں وقت نہیں ہے، کیوں وقت نہیں ہے نبی کے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں اور نبی ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ کتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا 365۔ علی تو باہر کھڑے ہیں، علی تو باہر کھڑے ہیں، فرشتے تو اندر آئے ہیں، علی تو گئے نہیں ہیں اندر۔ سامنے والے نے سنا اور چلا گیا۔ دوسرے دن فجر میں نبی سے ملاقات ہوئی۔ تو اگر آدمی کو کوئی بات پتہ چل جائے نا تو بڑا پریشان رہتا ہے جب تک بیان نہ کر دے کسی سے۔ اس نے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کل فرشتے ملنے آئے ہوئے تھے۔ نبی حیران ہو گئے، تجھے کیسے پتا؟ تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا علی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی 365 فرشتے آئے ہوئے تھے۔ 365 فرشتوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ تو نبی نے کہا تعداد تجھے کس نے بتائی؟ کہنے لگا علی نے۔ علی نبی نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، نبی نے مولا کو بلا لیا سب کے سامنے، یا علی یہاں آؤ۔ جی مولا۔ سلام اللہ کے نبی، وعلیکم السلام۔ یہ بتاؤ میں اندر تھا تم باہر تھے، تمہیں کیسے پتا کتنے فرشتوں سے میں بات کر رہا ہوں؟ آخری آدمی تک فرشتے اندر تھے، میں اندر تھا، تم تو باہر کھڑے تھے، تمہیں کیسے پتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ علی مولا نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے نا تو میں سن رہا تھا
میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، اب میکائیل بات کر رہا ہے، اب جبرائیل بات کر رہا ہے، اب اسرائیل بات کر رہا ہے، اب سرسائیل بات کر رہا ہے. تو آوازوں سے میں نے پہچانا کہ 365 ہیں. میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں، قلعے پہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے مجمع سے کہہ رہا ہوں، جب علی مولا علی مولا یار زندگی ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، علی دروازے کے باہر ہوں، فرشتے اندر ہوں، نبی سے بات کر رہے ہوں، علی لہجوں سے پہچان لیتا ہے کون بات کر رہا ہے. تم تو کھلے کھلے گراؤنڈ میں بیٹھے ہو، علی کو نہیں پتا کون جواب دے رہا ہے کون جواب نہیں دے رہا. جانتا ہے میرا مولا. درود پڑھو محمد والے محمد پر. جانتے صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن چلیے آپ تھکے ہوئے ہیں 2 مہینے 8 دن کے اور مسلسل. اتنا تو کوئی اپنوں کو نہیں روتا جتنا آپ حسین کو روئے. لیکن میرا دل ہے کہ میں امام حسن کے کچھ فضائل سناؤں گا، اور بس یہاں زحمت تمام ہے، چند جملے سنیں. امام حسن کا کیا مقام ہے. ایک شاعر ہے، عرض کیا تھا پہلے بھی، ایک شاعر ہے. شاعر اس کا نام ہے مصور. نوجوان نوٹ کریں، کیا نام ہے؟ مصور. آخری بات عرض کر رہا ہوں فضائل میں. مصور ماں باپ نے نام دیا ہے اسے. مصور تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں بیٹا بات کم کرو. تو یہ مصور تصویریں نہیں بناتا، یہ شاعری کرتا ہے. توجہ میری جانب رکھیں، بچوں کو کرنے دیجو، کرنے آواز آئے گی. یہ شاعری کرتا ہے، شاعر ہے بہت بڑا. ایسے سمجھ لو جیسے وقت کا ریحان ہے. اب جو ریحان کو سمجھتے ہیں وہ ساتھ نہیں. وقت کا ریحان ہے. اس کے بغیر کوئی محفل نہیں ہوتی. ہر محفل میں اس کا ہونا سرکار ضروری ہے. یہ علی والا تو پہلے دنیا میں تھا، غزلیں لکھتا تھا. اس پر مشکل پڑی، جب مشکل پڑی تو مشکل کشا سمجھ میں آئے. ہر مشکل میں مشکل کشا یاد آتے ہیں نا. اسے مشکل پڑی تو مشکل کشا یاد آ گئے. بس اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے تو فضائل و مسائل. اس نے گھر میں بیٹھ کر ایک قصیدہ لکھا مولا کی شان میں. ایک قصیدہ لکھا ہے، مولا کے زمانے میں ہے. چاہتا ہے مولا کو جا کے قصیدہ سنائے، مولا خوش ہو کے کچھ نہ کچھ عطا کریں. بچے فاقے کر رہے ہیں، پریشان ہیں. یہ میسج بھی آپ کے لیے نوٹ کریں گے. اس نے قصیدہ لکھ لیا. قصیدہ لکھ کر یہ مولا کی بارگاہ میں آ گیا. آواز دی، یا علی اجازت ہے بارگاہ میں آ جاؤں؟ آ جاؤ. میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، اجازت دیں گے میں آپ کو سناؤں؟ مولا نے کہا سناؤ. اس نے مولا کے سامنے قصیدہ سنایا. حق لکھا تھا، اچھا لکھا تھا. قصیدہ ہو گیا، یہ بیٹھ گیا. جب یہ بیٹھا تو مولا نے آواز دی، مصور جی آقا اچھا لکھا ہے قصیدہ، لیکن یہ بتاؤ جب تم لکھ رہے تھے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ دماغ میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے دماغ میں تھا. اچھا کہنے لگا، یا علی آپ کے سامنے تو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے نا کائنات، آپ سے کیا چھپاؤں؟ نہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو. اس نے کہا میں یہ سوچ کے قصیدہ لکھا کہ آپ خوش ہو کے کچھ نہ کچھ عطا کریں گے. لے لو لے لو، ربیع الاول ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں لے لو.
اچھا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ اور قلم لے آؤ. لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ قلم دو. اچھا یہ ضدی نہیں تھا, اس نے کاغذ قلم دے دیا. ارے ربیع الاول میں پڑھ رہا ہوں, مومنین میں پڑھ رہا ہوں. مولا نے کہا کاغذ قلم دے, اس نے ضد نہیں کی, دے دیا کاغذ قلم. کاغذ قلم دے دیا. معصوم جب بھی کاغذ قلم مانگے دے دیا کرو, تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اپنے لیے نہیں لکھتا ہے, تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہے. اس نے کاغذ قلم دے دیا, یہ لیجئے. مولا نے فرمایا کیا دوں؟ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ابھی ایک علی پردے میں ہے, نہ جانے کس سے کب ملاقات ہو جائے, تو بڑوں سے بڑا مانگے نا امی. تو مولا کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا لکھ کر دوں؟ سوچئے آپ اور میں ہوں تو کیا لکھ پائیں گے؟ کیا لکھوائیں گے؟ مولا پوچھ رہے ہیں بتاؤ کیا لکھیں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی. جس سے کہا ہے اس کے پاس اس کی مرضیاں ہیں, اللہ کی مرضیاں ہیں اس کے پاس. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ علی ہی تو ہے جس نے ایک رات سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں. علی مولا پوچھ رہے ہیں آنے والے سے کیا لکھوں؟ اس نے کہا تیری مرضی جو چاہے لکھ. جب مولا پہ چھوڑا تو علی مولا نے کچھ لکھ کر دے دیا, یہ لو. اس نے دیکھا منہ لٹکا ہوا ہے, محفل سے جا رہا ہے سلام کر کے, منہ کیسا لٹکا ہوا ہے بتاؤں؟ ایسا جیسے کوئی مومن مجلس میں آنا چاہتا ہو, نہیں آیا, لیٹ ہو گیا. لیکن جب آخر میں آیا پتہ چلا نہ مجلس ملی نہ لنگر ملا. جیسے افطار, رمضان میں افطار نہ ملے, منہ لٹک جاتا ہے نا, منہ لٹکا ہوا. ظہیر بہت پیچھے بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں آپ, آگے ہونا چاہیے تھا آپ کو. مولا نے ایک مرتبہ اسے لکھ کر دیا ہے کچھ, خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, لیکن اس کا منہ لٹکا ہوا ہے جیسے مومن مجلس سے خالی ہاتھ گیا ہو. یہ پریشان پریشان گھر سے چلا, یہاں سے چلا. اتفاق یہ ہے کہ سامنے سے امام حسن علی مقام آ رہے تھے. درود پڑھو معصوم کے نام پر, بس زحمت تمام آپ کی. ارے معصوم کا نام ہے, ایسے لو جیسے لینے کا حق ہے. بلند تر صلوات علیہ. امام حسن نے سلام دعا کے بعد پوچھا بتاؤ, چہرہ اداس ہے, پریشان ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا تیرے بابا کے پاس سے آ رہا ہوں. امام نے کہا میں بھی اسی لیے پوچھ رہا ہوں, میرے بابا کے پاس سے آیا ہے, چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہے؟ ارے علی کے پاس سے کوئی اداس تھوڑی آتا ہے. ملے نہیں بابا؟ کہا ملے. کچھ دیا نہیں؟ دیا. پھر کیوں رو رہا ہے, پھر پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لکھ کے دیا ہے, تیرے بابا نے یہ لکھ کر دیا, قصیدہ سنایا تھا, یہ لکھ دیا. امام نے دیکھا, مصور معلوم ہے کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ جنت. نہیں بولیں, آہستہ آہستہ چلتے. یاد دنیا میں کوئی پیر تو بتاؤ جو جنت لکھ کر دیتا ہو. کسی کا نام تو بھیجو ممبر پہ جو دم رکھتا ہو جنت لکھ دے. علی مولا نے لکھ کر دیا جنت. اور مومن بڑا عجیب ہے, یہ جنت پہ راضی نہیں ہے, یہ جنت پہ راضی نہیں ہے, چہرہ اداس لٹکا ہوا. مولا نے فرمایا ساری دنیا جنت کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, تجھے بابا نے ایک قصیدے پہ لکھ کے دے دی, اور کیا چاہیے؟ اس نے جملہ کہا
مجھے نہیں معلوم کس دل میں اترے گا. کہنے لگا مولا جنت سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. جنت سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. کاغذ پہ لکھ دیا جنت. میں نے کہا تھا بچے بھوکے ہیں. امام نے فرمایا گا بتائے گا کیا ہوا تھا. کہنے لگا میں نے قصیدہ پڑھا. مولا نے کہا کیا چاہتا ہے. میں نے کہا تیری مرضی. تو امام حسن نے کہا کہ اس پر کیوں چھوڑا کہ تیری مرضی. جو دنیا کو خود طلاق دے چکا ہو وہ اپنے ماننے والے کے لیے دنیا کو لکھ کر نہیں دے گا. اگر تجھے چاہیے تھی تو مانگ لیتا. مانگنے والے کو علی منع نہیں کرتا. جب اس کے اوپر چھوڑے گا تو وہ ادنا نہیں لکھے گا, اعلیٰ لکھ کر دے گا. علی مولا نے جنت لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میرے بچے فاقے کر رہے ہیں. امام نے فرمایا چل کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی تو علی ہوں نا وقت کا. ارے میں بھی تو محمد ہوں. چل ایسا کر جنت مجھے بھیج دے. جنت مجھے, میرا خیال آواز نہیں آ رہی آپ کو. امام کیا کہہ رہے ہیں, جنت بھیج دے. تو آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا جنت بک سکتی ہے. امام نے فرمایا دنیا میں مل سکتی ہے تو بک کیوں نہیں سکتی ہے. اور سرداروں سے اچھی قیمت کون دے سکتا ہے. جنت کا سردار ہے خریدنے والا. زمیندار سے اچھا کون خرید سکتا ہے پلاٹ کو. اچھا بتاؤ کتنے میں بیچو گے. اس نے کہا کہ 1000 درہم میں. امام نے کہا دکھاؤ. اس نے کاغذ دکھایا. امام نے دیکھا. امام نے کہا خالی پلاٹ نہیں ہے, محل ہے. کہاں بیٹھے ہیں, محل لکھ کر دیا ہے. تو یہ کہنے لگا محل نہیں بکے گا. امام معرفت دینا چاہتے ہیں, یہ لینا ہی نہیں چاہتا. بکے گا نہیں, محل نہیں بکے گا. امام نے کہا بکے گا, کیوں نہیں بکے گا, کتنے میں بیچے گا. اسے کیا پتا محل کتنے کا. غریب آدمی کہنے لگا 1000 درہم. امام نے کہا میں 10,000 میں خریدوں گا. 10,000 درہم میں خریدوں گا. اس نے کہا بادشاہ ہیں آپ کی مرضی. امام لے آئے گھر پر. گھر لا کر کھانا لگوایا. بہترین بھنا ہوا گوشت. ارے کل بھی پال رہے تھے آج بھی پال رہے ہیں. بہترین بھنا ہوا گوشت سامنے رکھا. امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. یہ دنیا میں جنت کے کھانے کھا رہا ہے. چوکھٹ بی بی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. پیٹ بھر کے کئی دن بعد کھانا کھایا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا امام سے مولا جنت خریدیں گے. مولا نے کہا کیوں نہیں خریدیں گے, اسی لیے آئے ہیں. ارے جنت کا فیصلہ اسی چوکھٹ پہ ہوتا ہے, اسی لیے تجھے زہرا کے گھر لائے ہیں. لاؤ لاؤ. اس نے جنت کے کاغذات امام کو دے دیے. امام نے چومے, سینے سے لگایا. غلام سے کہا 10,000 درہم لاؤ. غلام 10,000 درہم لایا. اتنا بڑا مومن ہے, گن رہا ہے حسن نے پورے دیے ہیں یا نہیں دیے. کہاں بیٹھے ہیں آپ, گنتی کر رہا ہے پورے ہیں یا نہیں. امام نے کہا گن لیے پورے ہیں. اس نے کہا پورے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ, آپ نے سودا کر لیا. چلنے لگا. امام نے کہا بیٹھ جا بیٹھ جا. کیوں مولا, سودا ہو گیا, پیسے دے دیے. امام نے فرمایا تیرے بچوں کے لیے بھی کھانا بنوایا ہے. ارے کون پہچانے کتنے قریب ہیں. کھانا بنوایا ہے بچوں کے لیے, وہ بھی بھوکے ہیں نا. آج ہمارے یہاں سے لے جاؤ, اب پیسے ہو جائیں گے, کل اپنی مرضی سے کھا لینا. آج یہاں سے لے جاؤ, کھانا بن رہا ہے. امام نے کہا مصور, جی مولا. جب تک کھانا بنے کمر سیدھی کر لے. غلام سے کہا تکیہ لگاؤ. اب سوچو دنیا میں منو سلوا کھایا ہو, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہو, چوکھٹ بی بی کی ہو, غلام امام حسن کا ہو اور تکیہ دے رہا ہو. یہ لیٹا اور اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کا لگنا تھا, حشر میں پہنچ گیا. میدان حشر میں سب دھوپ میں تھے. فرشتے آ کر پوچھنے لگے مصور کون ہے.
مجھے نہیں معلوم کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے. مصور کون ہے؟ اس نے کہا میں مصور ہوں. فرشتوں نے کہا اگر تو مصور ہے تو دھوپ میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں آ جاؤ. یہ ساتھ چلا، سامنے جنت تھی، جنت میں داخل کیا. ارے الجنت للمومنین، جنت ہے ہی مومن کے لیے. جنت میں داخل کیا. جب یہ جنت میں داخل ہوا نا، اچھا مومن کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، پتہ ہے مومن کون ہوتا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں آسانی سے. ابھی کچھ سال پہلے ہمارے آفس کی طرف سے افطار پارٹی تھی. افطار تو ہم بیٹھ گئے افطار پارٹی میں. آپ کو معلوم ہے نا ہمارا فرق ہے سب سے 10 منٹ کا. ارے آپ سے بات کر رہا ہوں، فرق ہے نا 10 منٹ کا. تو ہم 2 لوگ تھے جن کو 10 منٹ بعد روزہ کھولنا تھا. باقی تمام آفس والوں کو روزہ ایک ساتھ کھولنا تھا. آ گیا کراچی سے. اس نے کہا شاہ جی آپ افطار نہیں کر رہے؟ تو پھر اسے کچھ خیال آیا، اچھا آپ مومن والا روزہ کھولیں گے؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ مومن والا روزہ کھولیں گے. پتہ چلا دنیا جانتی ہے مومن کون ہے. جو امیر المومنین کو مانے وہ مومن ہے دنیا کی نگاہ میں. لیکن کاش ہم اس معیار پہ پورے اتریں جس پر علی ہمیں مومن دیکھنا چاہتا. مومن علی مومن. چلے بات بڑھ جائے گی، بات سمیٹ لیتا ہوں. مولا حسن نے 10,000 درہم دیے، بچوں کے لیے کھانا بنوایا ہے. یہ سو رہا ہے، سوتے میں اس کی آنکھ لگی تو یہ پہنچ گیا میدان حشر میں. میدان حشر میں فرشتے لے گئے جنت. جب جنت میں اندر گیا تو بڑا محل تھا، بڑا محل. ارے کیا ہوگا کسی وزیر کا؟ کچھ نہیں ہے رائے ونڈ کا محل جو اس کو لکھ کے دیا ہے علی مولا نے. کچھ نہیں ہے. مولا نے محل لکھ کر دیا، بہت بڑا محل، اور اس پہ تختی لگی ہے قصر مصور، مصور کا مکان. یہ تو خوش ہو گیا، میرا مکان اتنا بڑا. اندر جانے لگا. فرشتوں نے کہا کہاں؟ کہ میرا مکان ہے. کیسے پتا تیرا مکان ہے؟ کہ میری تختی لگی ہے. کیا نام ہے تیرا؟ کہ مصور. کہ دنیا میں ایک ہی مصور تھا؟ کہ نہیں ہزاروں ہوں گے. کہ پھر تجھے کیسے پتا یہ تیرا ہے؟ کہ مصور ہزاروں ہوں گے، علی نے ہر ایک کو لکھ کر نہیں دیا ہوگا، میرے مولا نے مجھے لکھ کر دیا. کہ لکھا تھا علی نے اسی لیے تختی لگی ہے، لیکن اندر پھر بھی نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ فرشتوں نے کہا تو عجیب ہے. کیوں عجیب ہوں؟ کہ تجھے علی سے لینا یاد ہے، حسن کو بیچنا یاد نہیں ہے. بیچ دیا تھا حسن کو، سودا کر دیا تھا جنت. اس نے کہا میں تو جاؤں گا، فرشتوں سے زبردستی کون کرے گا. یہ اندر جانے لگا، فرشتوں نے پیچھے کر دیا، چلو بیچ دیا تم نے. جیسے ہی فرشتوں نے پیچھے ہٹایا، کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مصور اٹھ جا، تیرے بچوں کا کھانا بن گیا ہے. آنکھ کھلی تو ہوش میں آ گیا. اس نے دیکھا دنیا میں ہوں، فوراً سجدے میں گر گیا. پروردگار تیرا شکر ہے ابھی میری روح نہیں نکلوائی، ابھی دنیا میں ہوں. امام حسن کے قدموں میں گر کے کہنے لگا مجھے نہیں بیچنی جنت. امام نے کہا کیوں نہیں بیچنی؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ نے سلایا نہیں تھا، جو دکھانا تھا میں نے دیکھ لیا ہے. میں نے دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ مولا سب دیکھ لیا، مجھے سودا نہیں کرنا، مجھے نہیں بیچنی. امام نے کہا تیری مرضی. امام نے اسے کاغذ واپس کر دیے، ورنہ کوئی اتنے آرام سے سودا خراب نہیں کرتا ہے. امام نے واپس کر دیے. کریم مولا ہے نا، اس نے سینے سے لگایا، چوما اور کہنے لگا مولا معاف کیجئے گا، معرفت نہیں تھی، یہ گھر والوں نے دال روٹی کے چکر میں لگا دیا تھا. اب نہیں مجھے نہیں بیچنی، معرفت مل گئی، اب نہیں بیچتا. مولا نے کہا تیری مرضی ہے، لے جا. بس آخری جملہ فضائل میں مصائب کے چند جملے، تابوت برآمد ہوگا. یہ چلنے لگا. امام نے کہا مصور بچوں کے لیے کھانا لے کر جاؤ. یہ کھانا لے کر چلا. امام نے کہا واپس آؤ. اس نے کہا مولا کھانا لے لیا، جانے دیں، شرمندہ ہوں. امام نے فرمایا یہ پیسے کیوں چھوڑے ہیں؟
ارے یہ پیسوں کی تھیلی کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا آقا مجھے نہیں بیچنا. امام نے کہا مجھے خریدنا بھی نہیں، ساری جنت کا مالک میں ہوں. یہ سودا اس لیے کیا تجھے علی پہ شک نہ ہو، جو لکھ کر دیا تھا دے دیا تھا، لے جا، جنت بھی لے جا، پیسے بھی لے جا. کیا مولا؟ کہ زہرا کا بیٹا ہوں، جو دیتا ہوں واپس نہیں لیتا. درود پڑھو محمد و آل محمد. سچ بتاؤ، جو اتنا کریم مولا تھا، کیا وہی رہ گیا تھا زہر دے کے مارنے کے لیے؟ زہر دیا ہے لوگوں نے امام حسن. ایسا زہر ہے کہ ٹکڑے ایک ہی گھونٹ میں 70 ٹکڑے جگر کے باہر آ گئے. عزاداروں، یتیم ہو گیا قاسم. امام نے آواز دی کوئی میری بہنوں کو بلاؤ، کوئی میرے حسین کو خبر کرو. امام آ گئے، سینے سے لگایا، بھیا یہ حالت کیا بنائی ہے؟ کہا بھیا امت تمہارے حوالے، گھر تمہارے حوالے، دین تمہارے حوالے. بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ. ارے بابا کا اماں کا غم کم ہے، نانا کا غم کم ہے، اب آپ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں. آواز آئی میرا بھائی میرے بچوں سے خبردار. تو 2 بھائی ہیں نا، تاریخ میں 2 بھائی ہیں، ایک امام حسن اور ایک حسین. دونوں میں فرق ہے، آپ سنتے ہیں مسائل میں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں ایسا کیوں کہا؟ تو جسے زہر دیا جائے اس کی وصیت سننے والا حسین ہو وہ امیر ہوتا ہے، اور کربلا میں جو حلمن کی صدا دیتا رہ جائے اور کوئی سننے والا نہ ہو وہ حسین غریب ہوتا ہے. جس کے یتیم کو پالنے والا حسین ہو، جس کے قاسم کو سنبھالنے والا حسین ہو وہ امیر ہے، اور جس کی سکینہ شام تک تماچے کھاتی رہے وہ غریب ہے. عزاداروں بس سنو تابوت لانا کہ قاسم کو پالا امام حسین نے، اور ایسے پالا کہ کبھی دھوپ نہیں لگنے دی. 9 محرم کی رات تھی، 10 محرم کی رات تھی. خیمے سے امام مولا عباس علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر دور لے گئے. بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. سنو گے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عباس کہہ رہے ہیں اکبر کل میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا. اکبر کہنے لگا نہیں چچا کل میدان میں پہلے جاؤں گا. عباس نے کہا میں استاد ہوں تم شاگرد ہو. تو کہنے لگا ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں جاؤں گا، آپ مجھے داد دینا کہ میں کیسا لڑا. مولا عباس نے کہا اب اکبر میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کیوں مولا؟ اس لیے کہ اگر ٹوٹ جائے گا میرے حسین مولا کی آنکھ کی بینائی چلی جائے گی. ایک مرتبہ اکبر نے کہا پھر تو آپ بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ گئے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عزاداروں اتنا سننا تھا. خیمے سے قاسم چلا، دونوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی چچا نہ آپ جائیے گا، بھیا نہ آپ جائیے گا، میدان میں کل قاسم پہلے جائے گا. کیوں؟ میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی نہ بینائی جائے گی. اتنا سننا تھا. حسین خیمے سے نکلے، سینے سے لگایا، قاسم ایسا نہ کہے تو مجھے اکبر اور عباس دونوں سے زیادہ پیارا ہے. عزاداروں ایک مرتبہ آغوش میں اٹھایا، خیمے میں لے آئے. مگر کیا کریں، کل عاشور آ گیا. ایک ایک کر کے جانثار جاتے رہے، ایک ایک کر کے جاتے رہے. اب قاسم ہر بار چچا کے پاس آتا ہے. جب بھی آتا ہے نا چچا سینہ اور سر سونتا ہے اور آواز دیتا ہے قاسم تجھ میں سے حسن کی خوشبو آتی، میں تجھے جانے نہیں دوں گا. ایک مرتبہ امام واپس کر دیتے ہیں اور ماں کہتی ہے قاسم ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک زندہ ہو. وہ کہتا ہے اماں میں کیا کروں،
جب بھی جاتا ہوں نا چچا سون کے واپس کر دیتا ہے، چچا پیار کر کے واپس کر دیتا ہے، مجھے اجازت دلا دو۔ سنو گے قیامت آ گئی اس وقت کہ جب عباس کا بیٹا غازی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بابا قیامت آ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چچی خیمے سے آ رہی ہیں۔ عباس دوڑے اور اتنی تیز دوڑے کہ امامہ گلے میں آ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھابچ زندگی میں عباس کی زندگی میں خیمے سے نہ آنا۔ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میں نے شرم میں کبھی آپ سے بات نہ کی۔ غازی کیا کرے وہ بیوہ جس کے بیٹے کو مرنے کی اجازت نہیں ملتی؟ میرے بچے کو مرنے کی اجازت دلا دو۔ ارے اکبر مولا قاسم کا ہاتھ پکڑ کر عباس مولا حسین تک آئے، آواز دی آقا جانے دو، آقا جانے دو، ہماری قسمت میں یہی لکھا، اپنے گود کے پیالوں کا ماتم کریں، بس ابھی تابوت برآمد ہوگا۔ سنو دو جملے۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے امام نے اجازت دی، گھوڑے پہ خود بٹھایا، پیار کیا، قاسم کو روانہ کیا۔ بہت چھوٹا ہے قاسم، عزاداروں کوئی زرہ قاسم کے بدن پر نہیں آئی، کئی زرہ پہنا کر دیکھی گئی، کوئی زرہ قاسم کے بدن پر نہیں آتی۔ کرتے میں قاسم میدان میں گیا، عزاداروں میدان میں گیا تھا، یہ آواز آئی چچا میری خبر لو، چچا میری خبر لو، حسین میدان میں چلے۔ ایک مرتبہ جس نے قاسم پہ حملہ کیا تھا اس ظالم کو پکڑ لیا، فوج چھڑانے کے لیے آئی، امام نے جلال میں اس کا بازو کاٹ ڈالا۔ عزاداروں امام کے خوف سے ادھر کی دائیں فوج بائیں، بائیں کی فوج دائیں آئی، امام چاروں طرف دیکھنے لگے، بس تابوت لانے کی تیاری کرنا، امام چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا؟ اکبر جیسا جوان رونے لگا۔ امام نے پوچھا اکبر کیوں رویا؟ آواز دی بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا قاسم نہیں ملتا۔ آواز دی جو ابھی تک قاسم تھا کربلا میں تقسیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ گٹھری بچھائی، امام نے اپنی عبا بچھائی، ایک ایک ٹکڑے کو سمیٹ کے گٹھری پہ رکھا، گٹھری کو بند کیا، اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ امام گٹھری لے کر چلے اور بیوہ دروازے پر ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی گنج شہیدہ میں قاسم کو رکھنے کے بعد ارے آؤ آؤ قاسم آیا ہے۔ ایک مرتبہ فروا آئی، آنے کے بعد چاروں طرف دیکھا، جب قاسم نہ ملا کہنے لگی حسین آپ نے کہا تھا قاسم آیا ہے۔ امام کیسے کہے تیری 13 برس کی کمائی کو گٹھری میں بند کر کے لایا۔ آواز دی بی بی اس گٹھری میں قاسم ہے۔ بیوہ نے گٹھری کھولی، بس آخری جملہ سنو، ایک ایک ٹکڑا اٹھائے گی، آنکھوں سے اٹھا کے رکھ دے گی، ایک ایک ٹکڑا اٹھائے گی، آنکھوں سے اٹھا کے رکھ دے گی۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا اے بھابج کیا تلاش کر رہی ہو؟ اور رو کے کہنے لگی بھیا مجھے قاسم کا چہرہ نظر نہیں آتا، ارے میرے بچے کا چہرہ دکھاؤ، ایک بار پیار کرنا چاہتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین